جو ایک اور چونکہ ویژن یہ تھا کہ کچھ اسلام اور دین کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے دنیا میں. ظاہر کہ ہم سب کا مین پرپز ہونا ہی یہ چاہیے کہ ہم دین کو کسی طریقے سے کسی اینگل سے امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کرنے کا مطلب صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں ہوتا, امپلیمنٹ کرنے کا جو کہ مومنوں کے اوپر فرائض ہیں کہ وہ اپنے سسٹم میں, اپنے نظام میں دین کو نافذ کریں. یہ سب سے پرائر جو رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے ہم سب کی, وہ ہونی چاہیے. تو مفتی صاحب نے یہ والا اینگل جو ہے بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی, تو میں ان کو بڑا اکثر میں ینگسٹرس کو ایڈوائز کرتا ہوں تو ان سے دیکھیں پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ پیسہ کس طرح کما رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ اور ظاہر ہے کہ رب کعبہ جو ہے وہ رب کائنات جو ہے وہ یہی چیزیں دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی روزی کو کس طرح حلال کر رہے ہیں. حلال کہنا بہت آسان ہے لیکن حلال کرنا بہت مشکل ہے. تو حلال کر رہے ہیں تو یہ آپ تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ پیسے کتنا کما رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ وہ کیسے کما رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. تو آج مفتی صاحب سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آئی ویلکم یو آن دس ویبینار آن اکاؤنٹ آف انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی. پلیز گو اہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. جزاک اللہ آنریبل سی او صاحب. ڈاکٹر صاحب نے ایسے کلمات سے تحسین فرمائی جس کا ہرگز میں مستحق نہیں تھا. یہ ان کا حسن ذہن ہے اور ماشاء اللہ بڑی ویژنری باتیں کی. اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب حضرات کا, خواتین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے قیمتی دن اور قیمتی وقت, فرسٹ ورکنگ ڈے ہو, اس کے اندر یقیناً بہت سارے ایجنڈا ہوتے ہیں, لیکن اس ٹاک کی اہمیت کو سمجھا اور فزیکلی بھی پریزنٹ ہوئے اور ورچولی بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پریزنس بھی رکھتے ہیں. تو یہ ان کی ویٹیج ہے اسلام کو اور اس ٹاپک کی. تو یقیناً جتنی طلب کے ساتھ بات سنی جاتی ہے اتنا ہی اثر کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہمیں لائیو سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. تو ان سب کے لیے یہی میسج ہے کہ ہم سب یہاں پر لرن کرنے آئے ہیں. تو لرن کرنے کا سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ قرآن کریم نے کہا یستمعون, کہ جب بھی کوئی بندہ لرن کرے تو وہ صرف سنے نہیں بلکہ وہ غور سے سنے. اور کہتے ہیں کہ ظاہری جو کان ہوتے ہیں ان سے نہیں بلکہ دل کے کان سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو دل کے کان جو ہوتے ہیں کنسنٹریشن پہ ہی کھلتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اگر کوئی ارجنٹ جن کی سروسز ہیں وہ تو یقیناً کنیکٹ رہیں گے, لیکن جو جن کی ارجنٹ سروسز نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسکنٹینیو کریں سوشل میڈیا سے اور موبائل سے, اور فل کنسنٹریشن سے بات سنیں. تو یقیناً ہم انوائرمنٹ یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ ٹرینرس میں ہیں. ہم سب لوگ جو ہے یہ جو پریزنٹیشن ہے آپ لوگوں کے حوالے ہے, یا آپ نے اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آفیسز میں, اپنے فیملیز میں, اپنی سراؤنڈنگس میں, اپنے ہلکا اثر میں اس کو پھیلانا ہے. اور یہ صرف ایک دن کی چیریٹی ڈے نہیں بلکہ تو روز کا ایک فنومینا ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کانٹیکس میں سنیں کہ ہم نے یہ آگے ٹریننگ دیا کہ میں اللہ میں بلیو کرتا ہوں, بن دیکھے بلیو کرتا ہوں. صدقے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں لکھی بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقے کو ڈیفائن کیا ہے اس کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ. آپ کے سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے, ایوری چیریٹی ایوری گڈ از چیریٹی. ہر نیک کام کیا ہے؟ صدقہ ہے. یعنی اسلام نے وہ براڈر ورژن دیا ہے. ہمارے یہاں سے تصور یہ کہ آپ بکرا دے دو, آپ نے جو ہے وہ کچھ کسی غریب کو پیسے دے دیے, یہ کیا ہے؟ مرغی ذبح کر دی, یہ صدقہ ہے. وہ بھی کالی ہوگی. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل میں کالا پیسہ ہوتا ہے نا تو کالا ہی صدقہ نکالتا ہے نا. سفید ماری ہو تو بندہ سفید مرغی نکالے کرتے. تو کیا ہے کہ وہ کل معروف ہے صدقہ, کہ ہر نیک کام کیا ہے؟ چیریٹی ہے. آپ
جیسے حدیث میں اسی حدیث کے اندر الفاظ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹو میٹ یور بردر ود اے اسمائلنگ فیس، کسی کے ساتھ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. آپ کے کمرے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی انٹر ہو اور وہ اس کو ٹینشن ہونے لگ جائے، یار کہاں آ گیا یہاں تو جو ہے یہاں پر اتنے جھنڈا اور اتنی ٹینشنیں ہیں، تو وہ ایک مسئلہ ہے کہ بخل ہے. آپ کے کمرے میں کوئی انٹر ہو، آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس کو ویلکم کریں اور اس کو بٹھائیں. یہ نہیں کہ میں بہت بزی ہوں، تھوڑا سا اس کی بات کو توجہ تو سن لیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے آج کا صدقہ دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے بھائی کے جیسے کنویں سے پانی نکالنا ہے تو کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے کنویں سے پانی نکالا اور وہ پانی اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس کے بکٹ میں ڈال دیا کہ تم لے کے چلے. تو جیسے آپ لوگوں کی میس میں کوئی کھانا کھانا آیا تو آپ نے کھانا نکالا اور اس کو دے دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھلائی پھیلا رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو صدقے کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، ہم نے صرف اس کو کنفائن کر دیا ہے. اگر ہم اسی کو کنٹینیوشن میں لے کے جائیں تو میں نے گرافیکل ڈیزائننگ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں چیریٹی کتنی براڈر ہے. کہ دیکھیں سب سے پہلا ہیڈ ہے صدقہ، یعنی اس کے اندر آپ کو دو ہیڈ نظر آتے ہیں، ایک مانیٹری، ایک مینڈیٹری، ایک نان مینڈیٹری. مینڈیٹری مطلب جو فرض ہے، جو آپ پر ذمہ داری ہے، جو ادا کرنا ضروری ہے، جس کو ادا کرنے سے آپ بخیل تو نہیں رہیں گے لیکن سخی بھی نہیں بنیں گے. سخی بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فرض لائن کو عبور کر کے نفل کی لائن میں انٹر ہونا ہوگا. تو جو فرض چیریٹی وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ المال، کہ آپ نے مال کا زکوٰۃ نکالنی، جو سال گزرنے پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. عموماً لوگوں کو کلیئر بھی ہوتا ہے اور اس پر ہم نے کچھ ویبینار بھی کیے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ جو اپنے زکوٰۃ ایسیٹس میں نکالی جاتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ شریعہ رولنگس تھوڑی اسٹرکٹ بھی ہیں کہ آپ نے جو مستحق ہے اسی تک پہنچانی ہے اور زکوٰۃ کا باقاعدہ آڈٹ اپنا کرنا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کیلکولیٹ صحیح کی ہے، اس کا ایک فارمولہ ہے اور اس فارمولے کے مطابق آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. اس کے مخصوص ایسیٹس ہوتے ہیں، اس کی پوری ایک چیپٹر ہے، بکس ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو زکوٰۃ المال ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صحیح زکوٰۃ نکالیں اور صحیح طرح ادا کریں. دوسری ہوتی ہے زکوٰۃ الفطر، جو ہم عید الفطر کے دن جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جو مخصوص فارمولے کے تحت ہم جو ہے وہ 2.25 کلو گندم یا 2 کلو گندم کی مقدار منیمم لیول پر ہم غریبوں کو دیتے ہیں، یہ بھی فرض ہوتی ہے. تیسری مینڈیٹری انفاق، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پر کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جیسے ایک بیٹا ہے تو ماں کا خرچہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو وائف کا خرچہ اس کے اوپر لازم ہے، اولاد ہے مطلب باپ ہے تو اولاد کا خرچہ اٹھانا، نفقہ، جس کو عربی میں نفقہ کہتے ہیں، ہماری عدالتی زبان میں بھی اس کو نفقہ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی اگر وہ اپنی وائف کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے. تو یہ ہم پر جو ہے فرض ہوتا ہے. اب اس فرض میں اللہ نے رحم کیا، کرم کیا کہ اس فرض کو ادا کرنے میں بھی ثواب رکھ دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1 درہم جو ہے تم غریبوں کو دو، 1 درہم تم جہاد میں دو، 1 درہم تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کہتا ہے فرض پہلے نفل بعد میں نا، تو اپنے گھر کی ذمہ داری پہلے ہے. تو یہی ہے جب ہم آفس کے لیے آئیں، گاڑی میں بیٹھیں تو ہم نیت کر کے چلیں کہ میں اپنے گھر والوں کا جو مجھ پر ذمہ داری ہے، جو خرچ اٹھانا ہے، اس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے، حلال کمانے کے لیے نکلا ہوں. تو ہمارا آفس آنا بھی عبادت بن جائے گا کہ ہم تو ایک فرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، جو ذمہ داری اس کو ادا کریں. یقیناً جاب نہیں کریں گے تو کیسے ارن کریں گے؟ تو اس لیے فرض کی ادائیگی یہ ہماری جاب آنا بھی ایک مقصد بن جائے گا. تو یہ ہمارے پر لازمی ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مٹیریل اسپینڈنگ ایک اور ہے کہ اب یہ تو کیا ہمارا مینڈیٹری ہو گیا، 3 طرح کی مینڈیٹری ہو گیا. اب وہ کیا والنٹری، جو فرض نہیں بلکہ نفل صدقات ہیں، اس کے اندر ہم نے بائفرکیٹ کیا مٹیریل نان مٹیریل، یعنی ایک پیسوں والا صدقہ اور ایک غیر پیسوں والا صدقہ. تو پیسوں والا صدقہ کیا، اس کی بائفرکیشن ہم دیکھیں، انفاق، خرچ کرنا یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، روپیہ دینا، 10 روپے دینا، جو بھی دینا. دوسرا جو خرچہ ہے وہ ہے وقف. یہ ہمارے سامنے ایک انڈاؤمنٹ کی ایک صورت ہے جو بہت ہی زیادہ ثواب کے لحاظ سے افضل ہے. اور اگر آپ دیکھیں ذرا کبھی آپ ہسٹری دیکھیں کہ جو دنیا میں ادارے چل رہے ہیں، یعنی جب بھی مسلمانوں کو عروج ملا تو وقف کا انسٹیٹیوشن ان کے اندر تھا، ان کے تعلیمی ادارے بھی، ان کے سارے ادارے عروج پر تھے. اور جب مسلمانوں نے وقف کے ایلیمنٹ کو چھوڑ دیا تو وہ تنزلی کا شکار ہو گیا. خلافت عثمانیہ آپ دیکھ لیں، مغل امپائر دیکھ لیں، ہر دور میں جو ادارے چل رہے تھے وہ زکوٰۃ صدقات میں نہیں چل رہے تھے، وہ ایک سپورٹنگ ایویڈنس تھا. لیکن اصل تھا انڈاؤمنٹ، کہ ان کے پاس ایک مخصوص رقم ہوتی تھی
جو انہوں نے کسی بھی بزنس میں لگائی ہوتی تھی اور اس سے ماہانہ آمدنی ہوتی تھی، اس سے وہ ادارے چلتے تھے، جیسے بیت المال ہوتا تھا وغیرہ. اور جب مسلمانوں نے انڈاؤمنٹ کو چھوڑ دیا اور غیر مسلموں نے پکڑ لیا، آپ دیکھنا ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، سب کے بڑے بڑے جو ہے، میں ایک دفعہ بھی حال ہی میں مجھے انڈاؤمنٹ پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا تو حیرانگی ہوئی کہ یو ایس کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہے نا، ان کے پاس بلینس کے انڈاؤمنٹ ہے، اور وہ انڈاؤمنٹ پہ چلتی ہیں، وہ چندے پہ نہیں چلتی ہیں. ہمارے ادارے چندے میں چل رہے ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹی بھی چندے میں، کبھی چندہ ہے تو تنخواہیں زیادہ ہیں، نہیں ہے تو تنخواہیں کم ہیں، چندے ہیں تو بڑے اچھے پروجیکٹس چل رہے، نہیں ہے تو نہیں چل. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، وہ ان کے انڈاؤمنٹ پہ، ان کے ٹیچرز کو، ان کے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ انڈاؤمنٹ سے پرپیچوئل بنیادوں پہ مل رہی ہے. تو یہ ایک وقف بھی بڑا صدقہ کا ذریعہ ہے، بڑی ثواب کا ذریعہ ہے. تیسرا وصیہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ مرنے کے بعد بھی نیکی کر سکے. یعنی آپ کی آنکھ بند ہو گئی لیکن آپ کے آرڈرز جاری ہیں. کیسے جاری ہیں؟ کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت لکھ جائیں کہ میرے 1/3 مال جو ہے وہ فلاں ادارے میں، ہینڈس کو یا کسی بھی دینی ادارے کو، رفاعی ادارے کو دیا جائے. تو آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی قرضے ادا کرنے کے بعد جو پوری ترکہ بچے گا، اس میں سے 1/3 جو ہے وہ وارثوں پہ لازم ہوگا کہ اس جگہ پہ ڈیلیور کریں، پھر باقی اماؤنٹ جو ہوگی وہ وارثوں میں تقسیم کی جائے گی. تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں احادیث موجود ہیں، اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ لکھی ہو، کیونکہ انسان کا کچھ پتہ نہیں کب چلا جائے. تو وصیت ہر ایک کو اپنے پاس لکھی ہونی چاہیے. ول، اس کے اوپر باقاعدہ بکس موجود ہیں کہ ول کیسے لکھی جائے، فارمیٹس موجود ہیں. تو ول لکھیں، اور ول کے اندر اللہ نے ایک موقع دیا، ہم کیوں ضائع کرتے؟ دیکھیں اگر ابھی میرا آج انتقال ہو جائے تو میرے 100% جو پیسہ ہے وہ میرے وارثوں کو انجوائے کریں گے، اس کو مجھے تو نیکی نہیں ملے گی. لیکن اگر میں نے 1/3 کو یوز کر لیا ہے تو میرے پاس ایک آپشن ہے کہ میں اس کو لکھ کے چلے جاؤں کہ 1/3 یہاں دے دیا جائے، تو 1/3 پہ وہ باؤنڈ ہو گئے، تو 1/3 میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ صدقہ ہو رہا ہوگا. تو میں کیوں اس آپشن کو جو ہے وہ ضائع کر دوں؟ تو اس آپشن کو اویل کرنا چاہیے. تیسرا ہے ہبہ، گفٹ کرنا. گفٹ بھی بڑا ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے تحادوا تحابوا، کہ ہدیہ دو محبت بڑھاؤ. یعنی محبت کو انکریز کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے، انسٹیٹیوشن دیا کہ آپ گفٹ دیں. تو لوگوں کو گفٹ دینا، ٹیچرس کو گفٹ دینا، اپنے جو ہے پیرنٹس کو گفٹ دینا، اپنے کولیگس کو گفٹ دینا، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. تو اس کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے، اور اس کو بھی اپنے ماہانہ خرچ میں رہنا چاہیے کہ ہم کن کن کو گفٹ دیا کریں گے، اور اس سے ثواب ملتا ہے. یہ بھی صدقے کی قسم ہے. یہ تو ہو گئی مانیٹری نفلی صدقات. اب ہم آتے ہیں نان مانیٹری، یعنی پیسوں کے علاوہ بھی ہم کیا صدقہ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ایک آیت کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں گے، قرآن مجید میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس آیت کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہم خرچ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت بڑی جنرل ہے. ہم نے جو کچھ آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا، میں یہاں پر آ کے خرچ کر رہا ہوں تو میں یہ صدقہ کر رہا ہوں. آپ میں سے کسی کو جو اللہ تعالیٰ نے ریسرچ کی میتھڈولوجی بڑی اچھی سکھا دی ہے، وہ اپنے کولیگس کو ریسرچ میتھڈ سکھا رہا ہے، تو اللہ نے جو اس کو دیا اس میں سے کیا کر رہا ہے؟ خرچ کر رہا ہے. تو یہ بھی صدقہ کر رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے کولیگ کو سکھا دیا تو مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. نہیں، ہم نے صدقہ دیا، اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے. وہ آگے یہاں پڑھے گا، ہم کسی اور جگہ آگے بڑھ جائیں گے. کہاں؟ اسکائی از دا لمٹ نا. تو اب ہم کیا کریں کہ ہم دوسروں کو سکھانا ہے. اسکل سکھانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ایک ٹیچر ہے وہ سکھا رہے ہیں صدقہ. جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، ایک خاتون کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے، وہ دوسری خاتون کو اچھا کھانا بنانا سکھا رہی ہیں. یہ بھی کہ اللہ نے جو ان کو سکھایا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. تو ہم خرچ کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹورڈز ادر. جو کچھ آپ کو اچھی چیز آتی ہے وہ کیا کریں. دیکھیں ایک بہت بڑا ہمارے پاس سرمایہ تھا حکمت کا. ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے حکیم ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے. اب وہ حکمت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑے حکیم اپنے سینوں میں لے کے چلے گئے. اگر وہ سکھاتے چلے جاتے تو یہ ان کے لیے آج بھی صدقہ جاریہ ہوتا. تو اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے منتقل کر کے جائیں. تو وہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہوگا. اس لیے ہم نے لکھا ٹورڈز ادر. یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. پھر ٹورڈز اون سیلف، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی قابل بنانا. یہ بھی صدقہ ہے کہ بھائی میں اگر معاشرے کا اچھا فرد بن جاؤں، اس لیے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس لیے میں سویلائزیشن کو حاصل کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ اپنے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں، اپنے اسکول کی فیس دے رہے ہیں، اپنے ایجوکیشن پہ فیس دے رہے ہیں، یہ آپ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ باڈی بھی، اس کا بھی ہم پر حق ہے. پھر تیسرا ہے کہ
دوسری مخلوق کی طرف، یعنی صرف اور صرف آپ نے جو ہے نا وہ اپنے انسانوں کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ پوری یونیورس میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی کڑپ خاتون تھی جو پہلے دور میں یعنی بنی اسرائیل کے دور میں تھی، وہ جا رہی تھی تو ان کو ایک کنواں نظر آیا، ان کو پیاس لگی، وہ اتری کنویں کے اندر اور پانی لے کے آئیں، جب باہر آئیں جب انہوں نے دیکھا کتا جو ہے پیاسا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے دوبارہ گئیں اور دوبارہ لے کے پانی لے کے آئیں اور اس کتے کو پانی پلایا، تو اس پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری کڑپ زندگی کو معاف کر دیا۔ تو صرف ایک کتا ناپاک جانور ہے نا، ناپاک جانور پہ احسان کرنے پہ اتنا فضیلت ہے، تو حلال جانوروں پہ فضیلت کتنی ہوگی۔ ہم گھر میں جو ہے نا ایک ضرور پاٹ رکھیں جس میں پانی ہو، جس میں جو دانہ ہو، کسی نہ کسی اینیمل کا روزی ہم سے وابستہ ہونی چاہیے۔ تو پیٹ اینیمل پہ بڑے فضائل ہیں، تو اس لیے جو ہے دوسری حدیث شریف میں آپ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جو ہے ہمیں جانوروں کے کھلانے میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر بھی روح ہے اس کو سرو کرنے پہ آپ کو ثواب ملے گا، تو اس میں کیا ہے ان کو بھی سرو کرنے پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ اسلام کا بڑا ہولسٹک اور بڑا کمپریہنسو سسٹم ہے چیریٹی کا، کہ جس کے اندر فرض بھی ہے، جس کے اندر نفل بھی ہے، جس کے اندر مانیٹری بھی ہے، جس کے اندر نان مانیٹری بھی ہے۔ تو ہم جو اپنا نظام الاوقات بنائیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مانیٹری زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نان مانیٹری زکوٰۃ صدقہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سارے پیراڈائم پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سخیوں میں شامل کریں گے۔ اچھا، اب اس سارے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ بینیفٹس پڑھیں گے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹو میٹ المائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے صدقہ۔ اب کیسے ذریعہ ہے؟ قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربک انگلش آپ کے سامنے، میں اس کا اردو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں، کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور یہ بات فرمائیں گے، یہ ڈائلاگ ہوگا، اور یہ بہت اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، ایک ڈائلاگ ہوگا اللہ کا اور آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، استمتعتک، کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ یہ کہے گا یا ربی وکیف اطعمک، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ساری دنیا کو کھلانے والے ہیں، آپ کو میں کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ فلاں بندے نے، میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، وہ بھوکا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے بھی اس کے پاس ہی پاتے، یعنی تم مجھے کہاں پاتے؟ ہم اللہ کو مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے وہ مزارات میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھوکے کے پاس ہوتے ہیں۔ جب ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو وہ کہے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین ہے، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ فرمایا کہ فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، وہ گرمی کا دن تھا، کراچی میں ہی اسٹروک تھی اور بڑی گرمی تھی، اس بندے نے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو مجھے بھی اسی کے پاس پاتے۔ تو صدقہ ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ہم سب دیکھیں چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں، تو اللہ تک پہنچنے کا بہت سارے راستے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے وہ صدقے کے ذریعے بھی ہے کہ ہم بھوکوں کو کھلائیں۔ تو دیکھیں آپ جو ڈسٹرکٹ کے وزٹ پہ جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اگر ہم ایک خاص سینیریو میں بات کر لیں کہ ہم ڈسٹرکٹ کے وزٹ میں گئے اور ہم جو ہے وہ بینیفیشری تک پہنچے اور اس کو جا کے آڈٹ کر رہے ہیں، تو ہم سوچیں کہ یار اسی کے کہیں قریب ہی اللہ تعالیٰ موجود ہے، کہ ہم اس کو جو ہارڈ کمپوننٹ دے رہے ہیں، سافٹ کمپوننٹ دے رہے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو یہاں ہمیں اللہ مل رہا ہے۔ تو اس نیت سے جب بندہ جائے گا نا تو وہاں کی گرمی بھی، وہاں کے مسائل بھی اور سب چیزیں برداشت کر لے گا۔ تو ہم جو ہے وہ غریب کے پاس اپنی ضرورت سے جائیں کہ اس کو تو صرف ایک روٹی ملے گی، مجھے اللہ مل جائے گا اس کے پاس، تو میری ضرورت اس کے پاس زیادہ ہے۔ سیکنڈ بینیفٹ کیا ہے؟ گیٹ ایڈیشنل انکم۔ ہر میں سے ہر شخص چاہتا ہے انکریمنٹ مل جائے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے جو ہے نا وہ ہمیں اپریزل مل جائے۔ تو یہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی انکریمنٹ کا ذریعہ ہے اور آپ کی جو ہے وہ انکم کے بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ادعونی الضعیف، مجھے جو ہے وہ غریب لوگوں کے پاس، میرے پاس غریب لوگوں کے پاس کو لے کے آؤ،
فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ کہ تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے ذریعے سے. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑی اپنی نالج کے ذریعے بڑی ڈگریز کے ذریعے کما رہا ہوتا ہوں, بلکہ ہمارے گھر میں کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے, کوئی بیمار والدین ہوتے ہیں, کوئی معذور بچہ ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا وہ غریب میڈ ہمارے گھر میں کام کرتا ہے, اس کی قسمت سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں روزی جو ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے, کہ جو تم کمزوروں پر رحم کرتے ہو, ان کو اپنے ساتھ اسائن کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے کیا کرتا ہے, روزی دیتا ہے. یہاں پر میں صرف ایک ایڈ کروں, ہم ایک ڈپارٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس ڈپارٹ میں کچھ ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ بڑے پروڈکٹیو لوگ ٹیم ممبرز ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ ویک ٹیم ممبرز ہوتے ہیں, جلدی کام نہیں کر رہے ہوتے, اتنا اچھا سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہم پر برڈن ہے, ان کو اگر ہم نکال دیں اور کسی اور جو اچھے ٹیم ممبر کو لیں تو کام زیادہ اچھا ہو جائے گا ڈپارٹ کا. حالانکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارا ڈپارٹ چلی ان کمزوروں کی وجہ سے رہا ہے, ان پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے ڈپارٹ کے بہت سے مسائل آنے سے پہلے ہی حل کر دیتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کمزوروں کی وجہ سے, ان غریبوں کی وجہ سے, ان بوڑھوں کی وجہ سے, ان کم سمجھ لوگوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ میں نواز رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا بھی اگر ہم تھوڑا سا کام کر لیں, ان کو بھی ہم سمجھا دیں, تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں کہ ان کو بھی کوئی ایکسل کی شیٹ بنانا سکھا دیں, تو یہ بھی کیا ہوگا, اس کے ذریعے ہمیں کیا مل رہا ہوگا, ثواب مل رہا ہوگا. تو اور ہمیں ایڈیشن روزی ملے گی. حدیث میں کیا فرمایا, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہوگی. ایک اور ہے کہ اپنی مال میں اضافہ کرنا. اچھا, مال میں اضافہ کرنے کے بارے میں جو آیت میں نے کوٹ کی یہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا, کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہاں پر یقیناً سب کے ذہن میں آبزرویشن آتی ہے کہ یہ ہمارے آبزرویشن کے اگینسٹ ہے کہ ہم جب سود لیتے ہیں تو مال میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو مال میں کمی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے, اور انٹرسٹ سے کیا ہوتا ہے, مال کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی جسم جو ہے سوج جاتا ہے. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں. تو کوئی بھی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیلدی ہو رہے ہو, آپ بڑے تندرست ہو رہے ہو, بلکہ ہر ان کو دیکھ کر ہر کوئی پیٹی فیل کرتا ہے کہ یار بیچارہ جو ہے وہ کیا ہے, بیمار ہو رہا ہے, اس لیے جسم کا کوئی آرگن اگر پھول جائے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کو اگر ٹریٹ نہ ہو تو کٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ جو آپ کے مال میں جو کمی بیشی خراب ہوتی ہے وہ صدقے کے ذریعے کٹ ہو جاتی ہے, باقی آرگن جو ہوتے ہیں بقیہ مال حلال اور صاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مال کا بڑھنا ان ٹرمز آف کوانٹٹی ضروری نہیں ہے, ان ٹرمز آف کوالٹی بہتر ہونا ضروری ہے. تو ربا کے ذریعے جو ہے وہ مال جو بڑھ رہا ہے وہ سوجن ہے, اور جو صدقے کے ذریعے مال کم ہو رہا ہے گویا کہ آپ نے ڈائٹنگ کر کے اپنے آپ کو اسمارٹ کر لیا ہے. تو صدقے کے ذریعے مال میں برکت آتی ہے. مال دیکھیں, ایک آدمی اس کی انکم جو ہے وہ مثال کے طور 5 لاکھ روپے ہے, لیکن مہینے کے اینڈ میں اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار ادھر بھی ایجوکیشن میں بھی لگ گئے, ہاسپٹل میں بھی لگ گئے, کچھ کیس آ گیا, عدالتوں میں بھی لگ گئے, انکم ٹیکس کا آڈٹ آ گیا, اس میں نکل گئے, یہاں نکل گئے, وہاں نکل گئے, آخر میں کچھ بچا نہیں. ایک آدمی کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے, مہینے کے آخر میں اس کے 20,000 روپے 30,000 روپے سیونگ ہو جاتی ہے. کون زیادہ اچھا چل رہا ہے, جو سیکنڈ ون ہے نا. تو یہ نہیں کہ ہماری تنخواہ کتنی, یہ ہماری تنخواہ میں برکت کتنی ہے. تو مسئلہ یہ کہ صدقات کے ذریعے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ان ٹرمز آف کوالٹی بہتری لے آتے ہیں, اور سود کے ذریعے اور ناجائز انکم کے ذریعے کوانٹٹی تو بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ پھر آپ کے پاس برکت کے ساتھ رہتی نہیں بلکہ دوسری جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے. ایک بڑی اہم بات چلتی ہے کہ یار جاب سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ یار لوگ گورنمنٹ جاب کو پریفر کرتے ہیں کہ یار وہاں پر کیا ہوتی ہے, جاب پکی ہوتی ہے. یار پرائیویٹ سیکٹر میں ہر وقت سر پہ تلوار لٹکی ہوتی ہے. تو دیکھیے صدقہ کیا ہوتا ہے, صدقہ آپ کی جو ہے وہ جاب کی سیکیورٹی دیتا ہے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے, جب میں نے پڑھی تو مجھے بہت دیر تک سوچنے کا موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ bless some people more for the benefit of mankind. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتے رہیں. یقرهم فیہا, اور یہ زیادہ مال ان تک جب تک رکھتے ہیں جب تک وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. فَإِذَا مَنَعُوهَا, جب وہ دوسروں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو ایکسٹرا انکم ہے ان کی لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کریں. مثال کے طور پہ باس نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ آپ کو بولا کہ بھائی آپ ایچ او ڈی ہیں, آپ کو میں آپ کے ڈپارٹ کی بھی لوگوں کی تنخواہ دے رہا ہوں اور آپ کی بھی تنخواہ دے رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ 5 لاکھ روپے ہیں, 2 لاکھ آپ کے ہیں, 3 لاکھ آپ کے جو ڈپارٹ کے جو لوگ ہیں ان کی ہیں. آپ نے آ کے 2 لاکھ اپنے پاس رکھے اور 3 لاکھ روپے ان کو دے دیے.
آپ نے دے دیا, ریسیونگ لا دی, اگلے مہینے بھی آپ کو دیتا رہے گا, اس سے اگلے مہینے بھی دیتا رہے گا. لیکن جس دن آپ نے ایسا کیا کہ وہ 5 لاکھ آپ نے کہا کہ نہیں اپنے پاس ہی رکھ لے, تو اگلے دن وہ آپ کو فائنینس ڈپارٹ دے گا نہیں, وہ کہے گا بھائی آپ کو اب صرف آپ کی تنخواہ ملے گی, دوسروں کی تنخواہ ہم ڈائریکٹ دے دیا کریں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوسروں کی قسمت بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے چوکیدار ہیں, تمہارے مالی ہیں, تمہارے جو ہے وہ ورکرز ہیں, تم جو محلے میں فلاں بیوہ خاتون کا تم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے, تم نے فلاں غریب بچے کا جو ہے نا ایک ایجوکیشن کا خرچہ اپنے ذمے لے رکھا ہے, تو تمہاری تنخواہ ہی چل رہی ہے. جس دن وہ کہتے ہیں یار لاک ڈاؤن ہے, مال میں تھوڑی کمی آ گئی ہے اور جو ہے کاروبار صحیح چل نہیں رہا, اور اب میں جو ہے نا یار آج سے بیگم جو ہے نا اس سے معذرت کر لو, یہ جو 2 مالی رکھے تھے 1 کر دو, اور جو ہے نا کہتے ہیں جو بچے کی ایجوکیشن کر رہے تھے ان سے کہہ دو کہ اپنا انتظام کر لیں. جس دن آپ نے کہہ کیا نا اس دن آسمانوں میں آپ کی تنخواہ میں بھی کبولی ہو جائے گی کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ کی قسمت اب اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئی, تو آپ کیا کرو مطلب جو اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایجوکیشن کی ایشو تو کرانی ہے, تو دوسرا کسی کے دل میں اللہ ڈالیں گے کہ میں اس کی ایجوکیشن کا بندوبست کرتا ہوں, جو محلے میں فلاں بیوہ خاتون کا یتیم بچہ رہتا ہے, تو اب وہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جو ہے روزی دیا کریں گے, آپ کو صرف آپ کے گھر کی تنخواہ ملا کرے گی. تو جب تک آپ اپنی کرنٹ بلیسنگس کو سیکیور رکھنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کی روزی کو بھی اپنے ذمہ اٹیچ کرنا شروع کر دیں, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسٹرا دینا شروع کر دیں گے. لیکن جس دن آپ نے اپنے پاس سے چھانٹی شروع کر دی آسمانوں پر, ہماری تنخواہوں کی چھانٹی بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ سیفٹی فرام ایول ڈیتھ. دیکھیں ہم میں سے کوشش کرتا ہے کہ اچھی حال میں موت آئے, خاتمہ ایمان پر ہو, کلمے کے ساتھ ہو, بری موت سے اچانک حادثوں سے محفوظ رہے, اس کے لیے دعا بھی کہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ انشورنس لی جاتی ہے, تکافل لی جاتی ہے جو اسلامی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے اگر میری اچانک موت ہو گئی تو میرے پیچھے والوں کیا ہوگا, اس کی حفاظت ہو جائے, اگر میں ڈس ایبل ہو گیا تو کیا ہوگا. تو صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب, کہ صدقہ جو ہے وہ رب کے غصے کو ختم کرتا ہے, وتدفع میتۃ السوء, اور وہ جو ہے بری موت سے انسان کو بچاتا ہے, کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی بری موت, حادثاتی موت سے بندہ بچے گا. تو یہ ایسا خدائی انشورنس ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ نے صدقے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کلمے والی موت دے گا, آپ کو بری موت سے, اچانک موت سے, یا جس وقت جس کیفیت میں آپ موت نہیں چاہتے اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. تو یہ ایک ڈیوائن پروٹیکشن ہے, ڈیوائن انشورنس ہے جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ صدقے کے ذریعے بری موت سے اور حادثاتی موت سے بچ سکتے ہیں. چھٹا بینیفٹ ہے ریکرنگ ایوارڈس. دیکھیں ہم دنیا میں 1 مہینے کی جاب کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی تنخواہ ملتی ہے, ایک کام پر ایک تنخواہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ایک ایسا بینیفٹ رکھا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ میں پیسے دیا, آپ کو جو ہے وہ پرپیچوئل ایوارڈ مل رہا ہے, مسلسل اس کا ایوارڈ مل رہا ہے. یعنی 1 مہینے کام کرو, 12 مہینے تنخواہ کماؤ. تو کیسے, مثال کے طور پر کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان, جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, انقطع عملہ الا من ثلاث, تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں رہ جاتی ہیں. تینوں چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ صدقے کی صورت ہے. ایک ہے صدقہ جاریہ, یعنی آپ نے مثال کے طور پر ویل چیئر دے دی, ویل چیئر کا ایلیمنٹ ہے نا ہمارے پاس, آپ نے ویل چیئر دے دی, تو ویل چیئر کے ذریعے کیا ہوگا کہ جب تک وہ ویل چیئر یوز ہوتی رہے گی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. دوسرا علم ينتفع به, کوئی ایسا علم ہے جو آپ چھوڑ کے چلے گئے. مثال کے طور پر یہی آج کی ویڈیو ہے, اگر یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تو میرا تو جو ہے نا صدقہ جاریہ ہو گیا نا, کہ جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس کو کیا ہوگا, اجر ملتا رہے گا. کل ہی میں سوچ رہا تھا کہ کل میں ورڈ پہ بیٹھ کے نا ایک رپورٹ بنا رہا تھا, تو مجھے کچھ سیکھنا تھا کہ ورڈ میں یہ اس کی شارٹ کیز کیا ہیں, یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو میں نے ایک دو دوستوں کو کال ملائی تو وہ اٹینڈ نہیں کی, شاید ویکینڈ وغیرہ تھا. میں نے یوٹیوب پہ ڈالا تو کوئی اور ملک کا ایک بندہ تھا, اس نے ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی تھی کہ ورڈ فائل پہ آپ جو ہے ٹیبل اس طرح بنا سکتے ہیں, اس طرح. تو مجھے 2 سیکنڈ میں اس کا سولوشن مل گیا اور میرے رپورٹ بنانی آسان ہو گئی. تو یہ بھی کیا ہے, ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں, یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا آپ کو کیا ہوگا, مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا. آپ نے ایک بک لکھ دی, سر جو ہے زکوٰۃ پہ بک لکھ رہا, ابھی جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوگا, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا, علم ينتفع, علم نافع ہوگا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے, ہم جو ہے نا وہ آرٹیکلز, ریسرچ ورک اس پہ کم ہے. حالانکہ یہ جو ہے وہ صدیوں لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ آرٹیکلز لکھنا, بلاگز لکھنا, جو علم آتا ہے دوسروں تک منتقل کرنا, یہ ایسا علم ہے
جس سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے. او ولد صالح یدعو له, یا نیک اولاد ہے آپ کے لیے دعا کرتی ہے, اس کا بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے. تو اپنی اولاد کی تربیت کر کے جانا یہ بھی کیا ایک صدقہ ہے. تو اگر آپ نے صدقہ جاری کی کوئی ایک صورت کر دی, ہم اب آج ایک سیکنڈ کے لیے ابھی رک جائیں اور ہم ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں, میں نے ابھی اگر میرا اس سیکنڈ انتقال ہو جائے تو میں نے اپنے لیے صدقہ جاری کیا چھوڑا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے پاز کر لیتے ہیں, خود سوچ لیں. اگر اسی لمحے جو ہے وہ فرشتہ آ گیا تو میں نے اپنا لیے صدقہ جاری کیا چھوڑا. آپ نے ارینج کیا تو یہ یقین آپ کے لیے بھی صدقہ ہوگا, لیکن اپنے لیے خود سے سوچ لیں, بتانے کی بات نہیں ہے. ہاں ایک فلیش بیک کر لیں زندگی پہ, اور لیکن آج نیت کریں کہ یار میں اب سے جو ہے نا اپنے لیے صدقہ جاری کا انتظام کروں گا. پہلے یا تو مال کی صورت میں یا علم کی صورت میں, کسی بھی صورت میں ایسی چیز کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں اور جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. ہاں درخت, جی بالکل, ہینڈس کی پالیسیز میں ویسے بھی پلانٹیشن پہ پی ایم صاحب بہت بات کر رہے ہیں, تو ہمیں درخت لگانا بھی بہت بڑھ سکتا ہے اس پہ. کمفرٹ ان ریڈ زون, 7th بینیفٹ ہے صدقے کا کہ ہمیں جو ہے جس دن ہم ریڈ زون میں ہوں گے, یعنی جس دن ہم مشکل حالات میں ہوں گے, اس دن جو ہے ہمارے لیے کیا ہوگا. یعنی کہتے ہیں نا انگلش میں کہتے ہیں ٹو سیو فار اے رین ڈے, کہ آپ جو ہے وہ ایک مشکل دن کے لیے اپنے کیا کرو, بچا کرو. ہم پہ سارے تک سیونگ کرتا ہے کہ یار اگر کوئی مسئلہ آ گیا, جو ہے تنخواہ میں ایشو آ گیا, جاب میں ایشو آ گیا, کوئی بڑا خرچہ آ گیا تو کیا کریں گے. تو صدقہ آپ کے لیے جو ہے نا کمفرٹ زون پیدا کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ومن فرج عن مسلم کربۃ, جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا, فرج اللہ عنہا بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ, تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے کیا تکلیف اس کی دور کرے گا. آپ نے دنیا میں کسی کے لیے آسانی کی, اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کے لیے آسانی کریں گے. جس دن نہ کوئی سفارش چلے گی, نہ کوئی تعلق چلے گا, نہ کوئی نیٹ ورکنگ کام آئے گی, نہ کوئی رشوت کام آئے گی, صرف اور صرف جو ہے میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس دن اگر کسی گناہ کی وجہ سے بندہ پھنس گیا تو اس دن جو کام آئے گا کسی غریب کے ساتھ جو آپ نے مدد کی تھی. بلکہ حدیث شریف میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی غریب, دیکھیں دنیا میں جو غریب آدمی ہوتا ہے نا اس کی بڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غریب سے معذرت کریں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں تکلیفوں میں رکھا تھا, دوسروں کو آسانی میں رکھا تھا, لیکن میں نے تمہیں اس لیے تکلیف میں رکھا تھا کہ تمہیں آخرت میں نوازنا چاہتا تھا. تو اس کو ایکسپلینیشن دیں گے اللہ تعالیٰ, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ آنر دیں گے کہ دیکھو یہ جو غریب جو دوزخیوں کی صف ہے, جن کا آرڈر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں, ان میں ذرا چکر لگا کے آؤ, اور جس نے کبھی تمہیں کھانا کھلایا اس کو اپنے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت لے جا. اس کو یہ آنر دیں گے سفارش کرنے کا. تو اب کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں, کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری وہ تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے, وہ خرچ کرنا. تو آج کسی پر خرچ کرنا, آج کسی کی تکلیف دور کرنا, قیامت کے دن اپنی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. پھر پیوریفائی اور ارننگس, دیکھیں ویسے تو بات کی جیسے سی او صاحب نے بھی کی کہ حلال ارن کرنا چاہیے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن انسان اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے کہ میں حلال جاب کروں اپنی ارننگ, لیکن اس میں پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کہیں کا انٹرسٹ لگ گیا. کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو گورنمنٹ کیسے ارن کر رہی ہے, کسی نے فلنتھراپسٹ نے پیسے دیا, اس کی ارننگ کا ذریعہ کیسے تھا ہمیں نہیں معلوم. تو کسی نہ کسی طریقے سے غیر اختیاری طریقے سے کچھ نہ کچھ ہماری ارننگ میں ملاوٹ کوئی نہ کوئی غلط چیز کی ہو جاتی ہے جو ان اوائڈیبل ہوتی ہے. تو حدیث شریف میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ ان حاضر سوق کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مارکیٹ میں گئے, بازار گئے, وہاں جا کے ایک آپ نے ایڈریس کیا اور آپ نے تاجروں کو بولا کہ جمع کیا تاجروں کو, اور پھر ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو بازار ہے یخالطها اللغو والکذب, یہاں پر بیکار باتیں بھی ہوتی ہیں, یہاں پر جھوٹ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی تم اختیاری طور پر غیر طور پر جھوٹ بھی بول دیتے ہو, کچھ نہ کچھ غلط بیانی ہو جاتی ہے. فشوبھا بالصدقہ, تو اپنی ارننگ کو صدقے کے ذریعے کیا کرو, پیوریفائی کرو. دیکھیں ہم مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں مرغی لینے گئے مثال کے طور پر, تو اگر ہم نے 2 کلو مرغی تلائی تو کیا ہم پوری مرغی لے کے آ جاتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کاٹو, اس میں سے جو ہے علائشیں نکالو, اور پھر اس کے بعد مرغی جو ہے وہ مجھے بقیہ دے دو. اچھا وہ جب کم کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کیوں کم کر رہے ہو, 2 کلو تم پیسے لے رہے ہو اور لے رہے ہو تم 2.25 کلو یا 1.5 کلو, بلکہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار گندگی نکل گئی. اسی طرح ہم فش لیتے ہیں تو فش میں سے بھی وہ کاٹ کے دیتا ہے, تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار گندگی نکل گئی, صاف رہ گیا. تو اسی طرح جو ہے وہ جب صدقہ ہم دیتے ہیں تو ہمارے مال کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں, جو نہ چاہتے ہوئے آ جاتی ہیں, وہ نکل جاتی ہیں اور پھر پیور مال رہ جاتا ہے. ورنہ اگر ہم پورے مال کو اپنے پاس خرچ کر لیں,
دیکھیے یہ جو مزاج ہے نا کہ پورا اپنے اوپر لگانا، پوری تنخواہ اپنے اوپر لگانا، یہ ایسے ہی پوری مرغی آپ لے کے اور آپ نے جو ہے نا وہ کھانے کی کڑھائی میں ڈال دی اور پوری مرغی کھا رہے ہیں، تو جتنا اس کے نقصان ہوں گے نا لائسیں وغیرہ جائیں گی جتنا نقصان، اسی طرح پوری تنخواہ کھانے کے بھی نقصان ہوتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے نا کہ بس سارے پیسے اپنے اوپر لگا رہے ہیں، بھائی میری جو ہے لباس اچھا ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، پوری کی پوری تنخواہ بینک میں جائے اور اس سے سیونگ میں جائے اور بقیہ اپنے گھر کی گروسری میں جائے، بس باقی کہیں اور دینا ہی نہیں۔ یہ جذبہ اسلام میں پسند نہیں ہے، یہ کہلاتا ہے کنزیومرزم۔ اس پہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے کہ کنزیومرزم نے ہمیں بہت تباہ کیا ہے کہ بھائی میرے پاس نیا اچھے سے اچھا موبائل ہو، جو ہے نا کہتے ہیں میرے پاس جو ہے نا وہ کھاڑی کے کپڑے ہو خواتین کے، مردوں کی جو ہے وہ میرے پاس نئی قسم کی جو ہے وہ جینز ہو، سب چیزیں ہوں۔ یہ جو ہمارا جذبہ ہے نا، نئی ماڈل کی گاڑی ہو، اس جذبے نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، دو بڑے نقصان کیے ہیں۔ ایک تو امیر کو ایروگنٹ بنا دیا ہے، غریب کو جو ہے نا وہ ظالم بنا دیا ہے۔ نہیں، غریب کو ظالم میں جان بوجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر کیا ہے اسپلائٹ ہوتا ہے، جب اس کا حق نہیں ملتا تو وہ چوری کرنے میں آتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے میں آتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ آپ کو گن پوائنٹ پہ اور اسٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں۔ تو یہ اس جذبے نے کہ بھائی سارا اپنے اوپر لگا دینا ہے، تو اس جذبے کی وجہ سے جب اس کو حق نہیں مل رہا، یقیناً جسٹیفائی تو نہیں ہو جاتا، لیکن وہ ایک حد تک جا کر اس کا ٹالرنس ہے، اس کے بعد جا کر وہ ان کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنی چیزوں کو ارن کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پھر وہی گارڈ جو بینک کی حفاظت پہ رکھا جاتا ہے وہی بینک کو لوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہی گارڈ جو آپ نے اپنی حفاظت پہ رکھا تھا وہ آپ کو قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہی صاحب ہیں جو اپنی بیگم کو جو ہے وہ لاکھ لاکھ روپے کی ساڑی دلا رہے ہیں، لیکن جب میرے بیٹے کی بیماری آتی ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ کاروبار میں مندی چل رہی ہے۔ تو وہی ڈرائیور جب آپ کی بیگم کو شاپنگ کرا کے لاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے 3 سال سے میرا 1 روپیہ نہیں بڑھا رہے اور مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کرپٹ طریقے سے جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو خرچ کریں، دوسروں کی نیڈس کو سمجھیں۔ 9 ہے تھوڑا سا امپورٹنٹ اس کی ہیڈنگ کی تھی، سرکولیشن آف ویلتھ۔ دیکھیے مال جو ہے نا وہ اس کی مثال ہے پانی کی طرح، پانی ایک جگہ پہ رہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کائی ہو جاتی ہے، گندا ہو جاتا ہے، کھڑا پانی ہوتا ہے، لیکن چھتا پانی کیا ہوتا ہے، ہم ناردرن ایریا میں جاتے ہیں تو کتنا صاف شفاف منرل واٹر ہوتا ہے، کیوں؟ پانی کیا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، تو بہتا پانی ہمیشہ صاف ہوتا ہے نا، اس سے کہا گیا کہ بہتے پانی میں اگر ناپاکی بھی گر جائے پھر بھی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے پانی میں تھوڑی سی بھی ناپاکی گر جائے تو آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو مال اگر جم جائے ایک ہی جگہ پہ تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ناپاک گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سرکولیشن آف ویلتھ، پوری قوم کے اندر ویلتھ کی کیا ہوتی رہے، سرکولیشن ہوتی رہے۔ اب یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جیسے خون ہے، آپ دیکھیں نا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شوگر پیشنٹ میں خاص طور پر میرے ایک جانا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، تو وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم شوگر پیشنٹ کے کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت پاؤں کے اندر ان کے جو ہے سرکولیشن بلڈ نہیں رہتی، تو ہم ایک خاص ایک ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی وینس بلاک ہوئی ہوئی ہیں تو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہیں ہوتی تو پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو گینگرین کہتے ہیں۔ تو کیا اگر بلڈ سرکولیشن کسی جسم کی کسی آرگن میں نہ جائے یا سرکولیٹ وہیں پر اگر کلوٹنگ ہو جائے، جیسے نا کووڈ کے اندر بھی تو کلوٹنگ ہو جاتی ہے، تو اگر کلوٹنگ ہو گئی تو آپ زیادہ فوراً ڈیتھ ہوئی، تو اگر بلڈ کہیں رک جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، سرکولیشن امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح مال کی سرکولیشن بھی ہو، اگر پاکستان میں 22 خاندان ہے بس انہی کے پاس سارا پیسہ جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ تباہی ہوگی۔ فیوڈل سسٹم ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جاگیردارانہ نظام، وہ بھی کیا ہے، قوم کے لیے سرکولیشن آف ویلتھ ہے کہ بھائی چند ہی جاگیردار ہیں، ان کی جاگیر بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام نے جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کی 2 چیزیں دی، ایک جو ہے وہ کہتے ہیں وراثت، کہ بھائی اگر ان کی وراثت ان کی بیٹیوں کو بھی ملے تو ان کی جو ہے وہ جو خاندانی جاگیریں جو کہتے ہیں کہ ہماری جاگیروں پر جو ہے نا گھوڑا چلتے چلتے بھی تھک جاتا ہے اور ٹرینیں چلتی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، کیوں کہ جب تقسیم ہوتا جائے گا خاندانوں میں تقسیم ہوتا جائے گا۔ دوسرا جو طریقہ دیا ہے وہ صدقہ خیرات کا، کہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، صدقہ نکالیں، تو جب یہ سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی تو پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 90% آف جو ویلتھ ہے وہ 10% لوگ سنبھالتے ہیں، یہ جو ہے امبیلنس اپروچ ختم ہوئے، بلکہ ہر ایک کو اکویٹیبل ملے گا، ہر ایک کو ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی، ہر ایک کو جو ہے وہ پھر پاورٹی ایلیمینیشن ہوگی۔ تو سرکولیشن آف ویلتھ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک یمن ملک جو ہے فتح ہوا تھا، تو یمن کا گورنر بنا کے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، تو اس کی جو گائیڈنس آپ کو دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ فعلم ان کو جا کے سمجھانا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے تو خود من اغنیاءہم ان کے مالداروں سے لی جائے گی وترد علی فقرائہم ان کے فقیروں میں دی جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی. مالدار میں ویلتھ جو کنسنٹریٹ نہیں ہو جائے گی بلکہ وہاں سے نکل کر غریبوں میں جائے گی. پھر دیکھیے یہ سرکولیشن کیوں کہتے ہیں؟ جب غریب کو پیسہ ملے گا تو غریب اپنے پاس تو نہیں رکھے گا. غریب پھر ریسٹورینٹ آئے گا کھانا کھانے کے لیے تو وہی مالدار کے پاس آئے گا. غریب کسی اسکول میں آئے گا پڑھنے کے لیے تو پھر وہی مالدار اونر کے پاس آئے گا. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہوں گے یو ایس وغیرہ کے اندر بھی جب مالی حالات مشکل ہوتے ہیں تو وہ ایک جو ہے نا وہ ایک خاص طور پر ایک فنڈ لا کر پیسہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ پیسہ جب غریبوں کو ابھی کووڈ کے اندر بھی جو ہمارے یو ایس وغیرہ میں جو رشتہ دار ہیں بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ الاؤنسز مل رہے ہیں کووڈ کے. کیوں مل رہے ہیں؟ کہ جب غریب کو الاؤنس ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اکنامک ایکٹیویٹی کرے گا نا. پھر وہ کسی نہ کسی کام میں خرچ کرے گا, اسکول میں خرچ کرے گا, کھانے میں خرچ کرے گا, تو پھر وہی پیسہ آپ کے پاس, اس سے انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے گا. آپ نے غریب کو پیسہ ہی نہیں دیا تو آپ کا کسٹمر کہاں رہا؟ ختم ہو گیا. تو سرکولیشن آف ویلتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ غریب کو دیں, غریب پھر آگے امیر کو دے, پھر امیر غریب کو دے, تو اس طرح کیا ہوگا؟ سب کا پہیہ چلتا رہے گا. تو صدقے کے ذریعے سرکولیشن آف ویلتھ ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایریڈیکیشن آف پاورٹی کے جو ہے وہ غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ. یہاں پر میں دو باتیں کروں گا. ایک بات تو وہ روایتی ہے کہ غربت کا خاتمہ بہت اہم ہوتا ہے, اور غریب کو جیسے میں نے کہا حدیث شریف میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ قریب ہے کہ فقیر جو ہے وہ کافر ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایمان بھی بیچ سکتا ہے. جب وہ ایمان بیچ سکتا ہے تو وہ بہت کچھ بیچ سکتا ہے, عزتیں انعام ہو سکتی ہیں. تو غربت کو ختم کرنا اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس کے لیے بہت سارے اسلام نے جو ہے نا وہ ٹولز دیے ہیں. ون آف دا ٹول کیا ہے؟ غریب کی غربت ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قول نقل کیا ہے میں نے یہاں پر, جو ہمیں بڑا سوچ کے دیکھنا چاہیے. کتنی سائنٹیفک بات انہوں نے کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر اتنی زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو ما یکفی الفقراء, جو فقراء کے لیے کافی ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 2.5 رکھا ہے نا, یہ 3.5 نہیں رکھا, 1.5 نہیں رکھا. اس کی کیا ریزن ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2.5 کے اندر ایسی کوئی سائنٹیفک کیلکولیشن ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر زکوٰۃ صحیح نکل جائے, میں صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا, صرف زکوٰۃ صحیح نکل جائے تو اس قوم میں پاورٹی ختم ہو جائے گی. تو اگر ہمارا کراچی دنیا کا سب سے بڑا صدقہ زکوٰۃ دینے والا شہر ہے, پھر بھی ہمارے کراچی میں لوگ بھوکے سوتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارے لیے کوشچن مارک ہے کہ زکوٰۃ یا تو صحیح نکل نہیں رہی یا صحیح خرچ نہیں ہو رہی. اگر زکوٰۃ صحیح نکلتی کراچی کی تو کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا, کوئی جو ہے ننگے سر نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب علی رضی اللہ ہمارے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی, دیکھیے نا ہر چیز میں حکمت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اللہ نے 2.5 کیوں رکھا ہے؟ سوچیں, یہ اس لیے رکھا ہے کہ جس قوم میں 2.5 مالدار سے غریب تک پہنچ جائے, اس قوم میں پاورٹی کی جو لائن جو ہے اس سے لوگ اوپر نکل جائے گی. ہاں مڈل کلاس رہے گی لیکن لوور کلاس بالکل ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ہے وہ ایسا فنومینا دیا ہے, ایسا میجیکل فنومینا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ زکوٰۃ کو صحیح کیلکولیٹ کر کے صحیح پہنچا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پاورٹی ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم پاورٹی ایلیمینیشن پہ صرف یہی ایک طریقے سے سوچتے ہیں کہ بھائی پاورٹی ایلیمینیشن کیسے ہوگی؟ جب مالدار نکال کے غریب کو دے گا. آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ایک اور طریقے سے سوچنے پر. اس کے لیے ذرا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت بلال غلام تھے, غریب تھے, صحیح, غریبی ہوں گے, غلام ہوگا, سلیو ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا, اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا اندیشہ مت کرو, پر خرچ کرو. اچھا, دوسرے صحابی کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی غریب تھے, وہ صرف مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے, کوئی ارننگ نہیں تھی ان کی. جو لوگ بھی زکوٰۃ صدقات لا کے کھجور رکھتے تھے وہ کھا کے گزارا کرتے اور پھر حدیث پڑھتے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ خرچ کرو. یہاں پر میں آپ کو کیا دعوت دے رہا ہوں کہ پاورٹی ایلیمینیشن کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ امیر غریب پہ خرچ کرے, ایک ذریعہ یہ ہے کہ غریب غربت کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرے. کیوں؟ اگر غریب خرچ کرے گا تو اس کو وہ سارے ریوارڈز ملیں گے جو ہم نے پڑھے, کہ اس کی مال میں برکت ہوگی, اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کو ذریعہ دیں گے. تو دیکھیں غریب کو بھی اب اسلام نے حکم دیا کہ تم خرچ کرو. اب سوال یہ ہے وہ تو خود غریب ہو, کیا خرچ کرے؟ تو اسلام میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, ریشو میٹر کرتا ہے. ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے میں سے 1000 دیا اور ایک آدمی نے 100 روپے میں سے 1 روپیہ دیا, دونوں اسلام کی نظر میں کیا ہے؟
برابر ہے. بلکہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے تو اس نے 10 روپے خرچ کر دیے, تو وہ 10 روپے جو ہے نا وہ کیا ہوں گے 1000 سے بڑھ جائیں گے, کیونکہ اسلام میں تو پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے. وہ مشہور واقعہ نا تبوک کے اندر عمر نے سوچا کہ میں مالدار ہوں, آج میں حضرت بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا, تو وہ اپنا پورا گھر لے آئے تھے. اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کیا لے کے آئے تھے, آدھا گھر لے کے آئے. تو نہیں سوری, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ہاں سوری میں مسٹیک کر گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آدھا گھر لے کے آ گئے, حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا لے آئے گئے. اب کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا, حضرت بکر صدیق کا کم تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو حضور کو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کیا لے کے آئے, لیکن حضور نے سوال چینج کر دیا. حضور نے کیا پوچھا, ما خلف تھا, کیا چھوڑ کے آئے. اب اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی فلینتھروپسٹ ہے, وہ کہہ بھائی 10 لاکھ روپے کے چیک لیں, آپ ان سے پوچھیں بھائی پیچھے بینک میں کتنا چھوڑا ہے, وہ تو ناراض ہو کے وہ پیسے لے کے بھی چلے جائے گا کہ بھائی آپ تو میری ارننگ کے پیچھے لگے ہو. لیکن کیا ہوگا کہ یہاں پر ایک سمجھانا مقصود تھا, تو حضور نے سوال چینج کیا. حضور نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو, تاکہ پتہ چلے کہ کس کا درجہ کتنا ہوتا ہے کہ وہ کس ریشو سے لے کے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاف لے کے آئے تھے 50%, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 100% لائے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آج طے کر لیا کہ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا, زندگی پر دوڑتا رہا کہ سیکنڈ نمبر سے فرسٹ پہ آ جاؤں, لیکن اب میں نے دیکھ لیا میں فرسٹ پہ آ ہی نہیں سکتا. فرسٹ تو ابوبکر کے لیے ہے, کیوں کہ وہ پورا گھر لے کے آ گئے. تو یہاں پر بھی یہ جو غریب ہے وہ اپنے غربت میں خرچ کرے. بعض صحابہ کرام جب خرچ کرنے کے اللہ کے نبی ان کو حکم دیتے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ جاتے تھے بازار, کوئی مزدوری کرتے تھے, اس سے چند کھجوریں ان کو ملتی تھی, وہ چند 4-5 کھجوریں لا کے اللہ کے نبی کو دیتے تھے, دن بھر کی کمائی یہ آپ کو نہیں صدقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر پڑا ہوتا تھا, اس پر وہ 4-5 کھجوریں پھیلا دیتے تھے کہ یہ 4-5 کھجوریں پورے ڈھیر سے بڑی ہوئی ہیں. تو ہم غریب کا جذبہ بھی بنائیں کہ لینے کے بجائے دینے کا جذبہ پیدا کریں. تو غریب کو اصل میں ہم نے صرف لینے والا بنا دیا. ہر وقت اس کی سوچ ہوتی ہے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے. جب راشن بٹ رہا ہے تو وہ ہر جگہ سے راشن لے جا رہا ہے, یہ نہیں سوچ رہا کہ بھائی میرا پڑوسی نہیں جا رہا تو میں نے 2 راشن کی تھیلی لے لی, ایک اس کو دے دوں, نہیں یہ بھی آ جائے میرے پاس, تیسرا راشن بھی آ جائے. تو جب غریب کو ہم نے صرف لینے والا بنا دیا, اس کا مائنڈ سیٹ بھی بنا دیا. جب ہم آڈٹ پہ جاتے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ آئے ہیں مفتی صاحب جو ہے نا گاڑی میں آئے ہیں اور جو ہے نا فارم بھی فل کرے, پھر جب خالی ہاتھ مفتی صاحب جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو دے کے ہی نہیں جا رہے. تو بھائی ہر دفعہ کوئی بندہ آئے ہینڈس کا تو دینے کے لیے تھوڑی آئے گا آپ کو. تو یہ ہم نے غریب کا ذہن بنا دیا کہ بس جو بھی آئے گا ہم نے لینا ہی ہے, بلکہ غریب کا حضور نے کیا ذہن بنایا تھا کہ تم دینے والے بنو. جب تم دوسروں پہ خرچ کرو گے اللہ تم پہ خرچ کرے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی, ایک مہمان بیٹھا تھا, 2 روٹی لی, تو باہر سے کسی نے صدا لگائی, تو وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بھائی معاف کرو ہمارے پاس صرف 2 روٹی ہے, مہمان بھی ہے میں بھی ہوں, ہم نے کھانا ہے. لیکن انہوں نے 2 روٹی واپس اس غریب جو باہر کسی نے آواز لگائی اس کو دے دی. پھر تھوڑی دیر بعد پڑوسی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو کھانا بھجوایا جس کے اندر 18 روٹیاں تھیں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے, واپس کر دی, مجھے نہیں چاہیے. تو پھر واپس پڑوسی نے بھجوائے روٹیاں اور اس میں 20 تھیں. تو مہمان نے پوچھا کہ 18 روٹیاں آئی تھی کافی تھی ہمارے لیے, آپ نے کیوں ہمارا واپس کر دی؟ فرمایا کہ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ 1 کے 10 دیتا ہے, تو میں نے 2 روٹی دی تھی تو 20 آنی چاہیے تھی, یہ 18 کیوں آئی ہیں؟ تو ایسا غریب کا بھی ہم یقین بنائیں نا کہ تم دو گے تو تمہیں ملے گا, تم لینے والے بنے ہو. تو پاورٹی ایلیمینیشن جب ہوگی تب غریب بھی دینے والا بنے گا. اپنے اوپر سے جتنا بھی تھوڑا بہت 1 روٹی ملی ہے, آدھی روٹی پڑوسی کو دے دیا, صرف اپنے اوپر. دیکھیے ہم تو ایک ڈسٹرکٹ میں جا کر کچھ لوگوں کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں نا, سب کو تو نہیں دے سکتے, لیکن وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں. تو پاورٹی ایلیمینیشن میں غریبوں کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا بھی شامل ہے. تو بہرحال آج کی یہ کچھ مختصر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈیو ٹائم میں بات, ورنہ فضائل صدقے کے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن صرف ٹیک ہوم میسج یہ کہ ایک تو ہم نے صدقے کا ڈیفینیشن تھوڑی سی ہم نے ریوائز کی کہ صرف مال نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں پہ خرچ کریں, ہر نیک کام خرچ صدقہ ہے. دوسرا ہم نے یہ سوچا کہ صدقے کی دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. اور تیسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ ہمارے اکنامیکل پرابلمس کا حل بھی شریعت کے اندر موجود ہے, اور ایک صرف صدقہ ہے, باقی ابھی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بینکنگ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہیں, وہ چیزیں تو بعد کی بات ہے. آج کا ٹاپک جو کہ صدقے میں تھا, اگر صدقے کا اور زکوٰۃ کا ایلیمنٹ ہی ہم ٹھیک کرتے ہیں اپنی قوم کا تو ہماری غربت جو ہے وہ کافی حد تک اور ہمارے اکنامیکل پرابلمس کافی حد تک ختم ہو سکتے ہیں. اور لاسٹ میں نے ریوائز کر دوں کہ ایک بس درخواست یہ کی کہ ہم جس غریب کے پاس بھی جائیں اس کا ذہن سازی بھی کریں کہ تم لینے کے بجائے دینے والے بنو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی
دینے والے کی طرح نوازیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی کوشچنز ہیں تو مور دین ویلکم. بہت شکریہ وسیم صاحب, اور بہت زبردست ایک ٹاپک تھا. یہ آئیڈیا آیا ماس کی طرف سے آیا تھا کہ ہم ڈے ہیں تو اس پہ ویبینار کرنا چاہیے اس ٹائم میں. تو یہ ہمارے لیے ایک نئے چیزیں جو ہے کلیئر بھی ہوتی رہتی ہیں. اب ہم کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی ڈسٹرکٹ سے سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں پہلے. اگر آواز آ رہی ہے ڈسٹرکٹ میں کوئی سوال. موسیٰ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ موسیٰ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ڈسٹرکٹ سے کوئی نہیں ہے تو ہم ہیڈ آفس میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. کوئی ہے ہیڈ آفس سے کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے آپ کی؟ شبینہ کچھ پوچھنا چاہیں گے. جی شبینہ مائک لے لیں. پہلے تو جزاک اللہ مفتی صاحب کہ آپ نے بہت ساری اچھے طریقے سے ہمارے جو کانسیپٹ تھے اس کو کلیئر کیا. بس تھوڑی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چیریٹی کے لیے دیکھیے ہم لوگ ہر کوئی اپنی اپنی لیول پہ دے رہا ہوتا ہے. کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو میری ذریعے وہ ہوتی ہے نا کہ حقدار کو کس طرح ہم پہچانیں کہ اصل حقدار کون ہے. اکثر ہم گاڑیوں میں جا رہے تھے جو سگنلز پہ اکثر یہ لوگ مل جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو نہ دو, ان کو عادت پڑ جاتی ہے, ان کا تو یہ روز کا کام ہے. اصل حقدار جو ہے اس کو گھر پہ جا کے آپ دو. تو اس طرح اس کو آپ کس طرح کے جو راستے میں لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی ذرا کھانا مانگتے ہیں, اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں, تو کیا ہمیں ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ اگر اس کی جو میری بات کی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے لوگوں کو مانگنے والا نہیں بنانا, صحیح ہے. ہم نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, صحیح ہے. اس کی ہم نے نیت کرنی ہے. تو میری تو ہمیشہ عادت یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو جاب آفر کر دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ میڈ ہیں, آپ میڈ لگ جائیں, کہیں پر آ جائیں. تو اگر وہ واقعتاً جو ہے وہ نیڈی ہے تو وہ یقیناً جاب کی طرف آ جائے گا اس کے ریلیونٹ کے لحاظ سے. لیکن اگر پروفیشنل ہے تو اس کو ہمیں ڈسکریج بھی کرنا ہے, اس سے ہمیں معذرت کر لینی ہے. تو ہمیں بس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت گاڑی ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ججمنٹ یہ کرنی ہوتی ہے کہ یہ پروفیشنل ہے یا جو ہے نیڈی ہے. اگر وہ نیڈی ہے تو اس کو ضرور مدد کرنی چاہیے, اگر پروفیشنل ہے تو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کی جگہ پہ کسی نیڈی کو دینا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ کسی کی ڈسریسپیکٹ الاؤ نہیں ہے. ہم اپنی ججمنٹ کی وجہ سے اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے کہ تم تو یہ ہو, تم تو یہ ہو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے تو آپ اس سے معذرت خاموش ہو جائیں. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ جی انور صاحب ہمارا. جی انور صاحب. میرا سوال مفتی صاحب جو مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں نا آج کل مانگنے والے پڑے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے نا آدمی کہ وہ تو اللہ کے گھر میں, اسے تو اللہ سے مانگنا چاہیے. وہ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بہت ینگ لڑکے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں اور خواتین بھی وہاں کی کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے یہ تو بڑا کلیئر ہے, احادیث میں بھی آیا ہے, قرآن مجید میں بھی ہے کہ مساجد میں جو مانگے اس کو دینا تو جائز ہی نہیں ہوتا ہے, صحیح ہے. کیونکہ قرآن مجید میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کی گھر ہیں, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہاں کسی اور کو مت پکارو. تو اگر کوئی نیڈی بھی ہے نا تو وہ آپ مسجد سے اگر باہر کھڑے ہو کے وہ مانگ رہا ہے اور نیڈی ہے اور آپ کو نیڈی لگتا ہے اس کو دے دیں. لیکن اگر مسجد میں مانگ رہے ہیں تو مسجد میں مانگنے کو ڈسکریج کرنا چاہیے. انتظامیہ کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. جب لوگ مسجدوں میں دینا چھوڑ دیں گے تو لوگ مسجدوں میں مانگنا بھی چھوڑ دیں گے. تو مسجد میں تو کوئی بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو اس کو پھر ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کو نہیں دینا چاہیے. اگر وہ مسجد سے باہر مانگ رہا ہے تو پھر نیڈی ہونے کی بنیاد پہ دے سکتے ہیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ کہ مسجد میں مانگنا بھی جائز نہیں ہے اور مسجد میں دینا بھی جائز نہیں ہے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. ایک تو یہ کہ
مطلب واقعی بہت بہت شکریہ. اور آپ کی جو بہترین چیز ہے جو مجھے نظر آتی ہے اور جو سب اس چیز کو کہیں گے وہ یہ کہ آپ صرف اور صرف احادیث کو کوٹ کرتے ہیں, تو انتہائی مطلب آتھینٹسٹی کی ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جو ریلیٹڈ ابھی بات ہوئی تھی جو انور صاحب بھی فرما رہے تھے, اگر میں کوئی حدیث میں اگر مجھ سے الفاظ آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن میں نے کہیں کسی درس میں شاید سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تم سے مانگے تو تم اس کی امید مت توڑو, اگر تم اس بندے کی امید توڑو گے تو میں تمہاری امید توڑوں گا, اور اگر تم اس بندے کی امید کو پورا کرو گے تو میں تمہاری امید کو پورا کروں گا. تو کیا یہ نیت اس دینے والے کی کہیں نہ کہیں میٹر کرے گی, چاہے کہ وہ کوئی سگنل پہ مانگ رہا ہو, کیونکہ ہم ہر تک نہیں جاتے اس کے پیچھے کیا حالات ہیں, وہ پروفیشنل ہے نہیں ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. نیت اس میں کہیں نہ کہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے, یا اگر میری کچھ اس میں انڈرسٹینڈنگ کی کوئی کمی ہے تو پلیز. جی سوال کانسیپچول ہے, تو میں اس میں اسی بات کروں گا کہ ریگارڈلیس آف دا حدیث کہ یہ حدیث تو میری نالج میں نہیں ہے, اس پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا, لیکن مضمون تو ٹھیک ہے کہ ہمیں دوسروں کی امیدیں تو پوری کرنی چاہیے. یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی امید پورا کرنے کا ذریعہ بنایا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ تو میں نے پوری پریزنٹیشن میں بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دوسروں کو دے رہے ہیں وغیرہ, لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا غلط جگہ پہ نہ چلا جائے, صحیح جگہ ڈپرائیو نہ ہو جائے. مطلب دیکھیں آپ کے پاس 10 روپئے ہی ہے نا, تو آپ یا تو کسی ایسے بندے کو دے دیں گے جو خود سے مالدار ہے, تو پھر جو غریب ہے وہ رہ جائے گا نا. تو ہم جو پروفیشن کو دینے کو ڈسکریج کر رہے ہیں یا مسجدوں میں مانگنے کو ڈسکریج کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو نیڈی ان تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ پھینک دو, بلکہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو نا. تو زکوٰۃ کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ صحیح جگہ تک پہنچانا ہے. جیسے ہوتا ہے نا آپ نے تیر پھینکا ہے تو صحیح جگہ پہ لگے گا تو نشانہ آپ کا شکار ہوگا نا, ورنہ تو نشانہ نہیں لگے گا, مس ہو جائے گا. تو آپ کے پاس لمیٹڈ تیر ہے, تو آپ نے صحیح جگہ پہ ہٹ کرنا ہے. تو اسی طرح آپ نے سرچ کر کے اپنے طور پر جو بھی آپ دیکھیں, سرچ کرنا مشکل نہیں ہوتا, اپنے علاقے کو ہر بندہ جانتا ہے, اس میں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اپارٹمنٹ میں میرے علاقے میں کون غریب ہے, کون سفید پوش ہے, اس کو سرچ کر کے آپ دیں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہاں یاد آ گئی کہ زکوٰۃ صدقہ دینے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ کا ایک پارٹ اس کو طے کر لیں کہ 5% آف دا انکم جو ہے نا میں صدقہ دیا کروں گا یا کروں گی. تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, جب آپ کے پاس تنخواہ آتی ہے آپ بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہو, اسی میں اپنے چیریٹی کا ایلوکیٹ کر دیا, تو آپ پر بوجھ نہیں ہوتا کہ یار اس کو بھی دیا اس کو بھی دیا. پھر مہینے کے آخر میں بھی کوئی مانگنے والا آیا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس تو ایک بجٹ رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے ایک بجٹ رکھا ہوا ہے اور آپ نے خود ہی سے خرچ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ یار یہ 5,000 روپے ہیں, یہ 2,000 روپے اس بیوہ کو دینے ہیں, 3,000 روپے ہیں اس میں دینے ہیں مثال کے طور پر, تو پھر آپ نے تو نیڈی تک پہنچ گئے نا. اب آپ کو یہ ججمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے مانگنا ہے یہ پروفیشنل ہے یہ غلط ہے, آپ نے اپنی لمیٹڈ ریسورسز کو پہنچا دیا ہے. صحیح, تو اگر یہ طریقہ کر لیں گے تو آپ کو تو پھر جو ہے مانگنے والوں کو جج کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ ہر ایک سے معذرت کریں گے تو آپ لمیٹڈ جگہوں پہ پہنچا رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اوپن فنڈ بھی رکھا ہوا ہے کہ یار 3,000 تو میں ویسے دیا کروں گا اور 2,000 چلتے پھرتے دے دیا کروں گا, تو اس میں دیکھیں کہ چلتے پھرتے میں صحیح لوگوں کو مل رہا ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے لوگ نہ ہوں جو خود سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں اور لینے والے بنے ہوئے ہوں, ان کو ڈسکریج کرنا بھی, کیونکہ 2 نمبر لوگوں کو ہر جگہ ڈسکریج کرنا ہے. تو آپ کی نیت تو میٹر کرتی ہے لیکن آپ کا پروسیس بھی میٹر کرتا ہے نا. ایک آدمی چوری کر رہا ہے, اس نیت سے چوری کر رہا ہے کہ میں جو غریبوں میں تقسیم کروں گا, تو کیا چوری کرنا اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو پروسیس بھی جائز ہونا چاہیے اور نیت بھی جائز ہونی چاہیے, دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ایک دن میرے ہسبینڈ وہاں نیچے تھے تو مسواک والے لوگ کا انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو دودھ کی ضرورت. تو دودھ کے لیے وہ نارمل دودھ نہیں لیا انہوں نے, وہ شاپ پہ لے گئے اور جو 1,500-2,000 والا ڈبہ تھا مسواک والے نے وہ ہماری ڈسٹ کری دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گھر کے لیے بھی دودھ دلوا دیں. اب انہوں نے گھر کے لیے بھی دودھ دلوا دی. اب یہ عطا اوپر آئے, مجھے کہنے میرا جس طرح میرے ساتھ میں ذرا فیمل ذرا بڑی اتنا غریب شخص ہے وہ آپ سے 2,000 کا ڈبہ خریدے گا. غریب تو بیچارہ اپنا کھلا دودھ بھی ملا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اب تو نیچے کھڑے رہتے ہیں. خیر وہ اس دن بات چلی گئی. خیر میں نے آتا کو سمجھایا کہ آئندہ اس طرح کیجیے گا, دینا ہے تو اسی کو پیسے دے دیں. اب وہ مسواک والا مسلسل آتا
दिए, एक अब ये साहब आएंगे, अच्छा अब वो बताने मुझे 500 रुपये मांग दिए, अच्छा जी 500 रुपये ले लें। अब मेरे को से कोशिश है कि वहाँ दुकान पे ले जाऊँ, और अब देखिए मुझे नहीं पता कि वो दूध का डब्बा उन्होंने वाकई अपने बच्चे को पिलाया है या बाद में बेच दिया। इस तरह की चीज़ें लोग ना बेच देते हैं, बाद में पैसे ले लेते हैं, तो अब वो साहब हमारे पीछे ही पड़ गए उस अंदर ना, और कतार मतलब घेर लेते हैं हमेशा। तो अब डॉक्टर मेरे की बात मुझे याद आ रहा है कि किसी को मायूस ना करो, तो बता रहे मेरी थोड़ा उनसे मुझे चिढ़ने लग गए, ताकि मैं क्या करूँ यार, ये तो गलत नहीं, मेरे पीछे पड़ गए, इतने पैसे पहले दिए थे, इतने ही दो, अब इसमें कुछ बताएं क्या करें। इसमें वैसे बाकी आपने अपने सवाल के अंदर जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात है कि वही हमने लेने वालों को देने वाला बनाना है ना। हम उसको कहें कि भाई मिसवाक तो मुझसे ज़्यादा लो और ख़रीद लो और बेचो यहाँ पर खड़े होकर, मैं पूरे दिन देखूंगा, मेरी ऊपर ही गारंटी कि तुम मिसवाक कितनी बेच रहे हो, जितना तुम बेचते जाओगे उतना तुम्हें मिसवाक की ज़्यादा दिलाता जाऊँगा। तो हमने उसको सेल्फ अर्नर बनाना है ना, बल्कि उसको भिखारी नहीं बनाना है। तो इसकी हमें कोशिश करनी है लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने की। इस टॉपिक इस टॉपिक पे जो मैरा ने उठाया, फिर सुमैरा ने भी इस पर बात की। शरिया में तो जितना इलाब्रेशन हमने यहाँ पे बहुत ही रिफ्रेशिंग वेबिनार हमने सुन लिया, लेकिन वेस्टर्न ऑथर ने भी इसको लिखा है कि आपको जो वो भी इसी तरह बिलीव करते हैं कि जितना आप देंगे उतना वापस आएगा, वो भी बिलीव करते हैं। चाहे जाहिर सा है कि वो इलामी किताबों से उन तक आया होगा, वो बिल्कुल उसमें सही बात है, लेकिन उन्होंने इसको बाकायदा, जैसे स्टीफन कोवी की आप 7 हैबिट्स पढ़ें या रॉबिन्स की पढ़ें, तो उसमें लिखा कि आपको 20% अपनी सैलरी का चैरिटी करनी चाहिए हर महीने, 20% या सालाना, और उसमें 10% आपकी बहुत प्लान होनी चाहिए। प्लान का मतलब ये कि कोई गरीब बच्चों को आप तलाश करें, उसको तालीम देंगे तो उसको तालीम दिलाएं, पूरे साल का पास करवाएं, उसको मैट्रिक करवाएं, ये प्लान मतलब ये है। किसी के बाकायदा एक डिस्पेंसरी बनाएं, वहाँ पे जाएँ, मरीजों के इलाज करने के पैसे, ये वाले प्लान, यानी जो आप ढूंढ के करेंगे जिसको इस आप लोग वो प्रोसेस की जो बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, और 10% आप ब्लाइंडली देते हैं। तो लेकिन 20% का इतना स्ट्रक्चर वो बताते हैं, तो ये इस पर ख्याल करें कि हम कहाँ 20% दे सकते हैं और देते हैं। जी अनवर साहब कुछ बोलिए। मेरे दो एक सवाल और थे। एक तो ये था कि जो हम ज़कात जो है ना, हम उसकी कैलकुलेशन आमतौर पे जाके जो रमज़ान में करते हैं, तो हम जो सब्सिडी देते हैं उसे भी ज़कात फीड करके दे सकते हैं। एक तो ये सवाल था। दूसरा कि जो एक आपने बताया था कि आदमी को निकाह नहीं करना चाहिए जब तक कि उस काबिल न हो कि जो है वाइफ का ख्याल कर सके, मगर एक हुजूर के साथ एक वाक़या जो आता है कि वो एक साहब आया, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना हाथ तंग है, तो उन्होंने कहा शादी कर लो, फिर वो आया कि मजीद तंग हो गया, उन्होंने कहा एक और कर लो, तो फिर ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये जी बहुत टेक्निकल सवाल है। दूसरा सवाल को डिटेल है, पहले सवाल में मुख्तसर बता दूँ कि ज़कात आप एडवांस में दे सकते हैं, कि ज़कात आपकी ड्यू डेट है 5 रमज़ान की, आप आज से ज़कात का एक चार्ट बना लें और जो भी ज़कात के मुस्तहिक को दे रहे हैं पूरे साल में वो आप देते रहें, और उसको आगे शट ऑफ कर लीजिएगा। सही थी कि 20,000 रुपये मैंने पूरे साल दे दिए, टोटल बनी थी 30,000 रुपये, तो 10,000 रुपये मैं 5 रमज़ान को दे दूँगा। तो इस तरह किया जा सकता है, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पूरे साल ही नीडी आते रहते हैं। अगर रमज़ान में तो ज़रूरी तो ही नीडी है पूरे साल में, तो पूरे साल में आप ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने फरमाई ना कि एक आदमी, तो सही बुखारी के अंदर भी वाक़या है ना कि गरीब साहबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निकाह कर लो बहुत, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है पहले MBA करेगा, फिर जॉब लगेगी, मैनेजर लेवल पर जाएगा, 30 साल का बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी करेंगे। सही, ऐसा उनके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि वो जो है ना वो जल्दी शादियाँ कर देते थे। तो मैंने जो बात की थी वो ये थी कि पोटेंशियल हो कि एक आदमी के अंदर मेच्योरिटी आ गई है, अब वो इतना है कि वो 2 वक्त की रोटी खुद भी खाएगा, अपनी बेगम को भी खिलाएगा, इतनी उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसकी शादी की जा सकती है। लेकिन अगर एक आदमी के पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है और ना ही उसके अंदर अभी कमाने की वो पोटेंशियल है, सही है, और आपने जो है ना वो उसकी शादी कर दी तो खुद भी परेशान होगा, उसकी भी हुकूक अदा नहीं करेगा, फिर जो है वो रोज़ाना की चिकचिक होगी। तो ये बात की जा रही है कि ज़रूरी नहीं कि वो उसका बंगला घर वो चीज़ें हों, लेकिन उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेच्योरिटी हो, और वो जो है ना कहते कमाने की अर्निंग का ज़रिया रखता हो। कि भाई जैसे जिन सहाबा की भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबत में शादी की, उनकी बीवियों ने आगे कभी शिकायत नहीं की कि आपने तो गरीब से मेरी शादी कर दी और ये तो मुझे भूखा रखता है, बल्कि वो जिम्मेदारी के साथ अपनी बीवियों को खिलाया करते थे। तो इसी तरह ये है कि अगर किसी के अंदर कोई भी जॉब नहीं करता, स्टूडेंट है, 18 साल का है, 19 साल का है,
اگر وہ شادی کرنا چاہے تو اس کے والد کہیں کہ بیٹا صحیح ہے آپ شادی کرنا چاہو میں آپ کی عزت کے ساتھ رشتہ لے جاؤں گا، لیکن بیوی کا خرچ آپ کے ذمہ ہوگا، آپ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھاؤ، آن لائن ارننگ کرو، کچھ بھی کرو، آپ بیوی کا خرچہ اٹھاؤ گے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں اٹھا لوں گا سائڈ جاب کر کے، تو بس صحیح اس کی آپ شادی کر دیں، ضروری نہیں کہ وہ مینیجر لگ جائے پھر ہی شادی کریں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی آخری کلمات کے لیے۔ نہیں، بہت ہی ماشاء اللہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ رول ماڈل بھی ہیں، تو ہمیں شریعہ کے متعلق بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے، اور شریعہ کے متعلق اس لیے بھی زیادہ لرننگ ہوتی ہے کہ ایک عام اسکالر، اسلامک اسکالر جو کہ صرف مدرسے کی تعلیم اس نے لی ہو، اور ہماری جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے ویسٹرن ایجوکیشن دی گئی، اس زبان میں ہمیں نہ سمجھائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم بولتے ہیں یہ کیا مولوی ایسے ہی بول رہا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ جو کمبینیشن ہے یہ تو بالکل بڑی لیتھل کمبینیشن ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اثر بھی ہوتا ہے، اور لاجیکلی ایکسپلین بھی ہوتا ہے تو لاجک بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے گا، اور اس سیکھنے کا عمل کا صرف ایک مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نالج لیں، ہم جو ریسرچ کرتے ہیں اس میں 3 اسٹیجز ہوتے ہیں کہ اپنی نالج لیں، پھر اپنے بیہیویئر چینج کریں، ایٹیٹیوڈ، اور پھر اس کو پریکٹس میں ٹرانسفارم کریں جب آپ اچھے مسلمان اور اچھے مومن ہیں۔ تو ان کی محنت بھی، ان کو ثواب جاریہ بھی جب ملے گا جو ہم یہ تینوں اسٹیج سے گزر جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں جو آج ہم نے سیکھا۔ بہت شکریہ۔